مفقود گمشدہ کو کہتے ہیں. یہاں پر اس سے مراد ایک آدمی غائب ہو جائے، اس کا کچھ عطا پتہ نہ ہو کہ آیا وہ زندہ ہے یا مر گیا، کہاں پہ ہے، کس حال میں ہے، کوئی پتہ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مفقود، یعنی غائب ہے. کتاب المفقود یعنی مفقود شخص کے مسائل کا بیان. سوال: قد یغیب الرجل عن بلده ولا يعرف له موضع ولا يعلم احي هو ام میت فاذا كان كذلك من يقوم بحفظ ماله وغير ذلك. سوال یہ ہے، قد یغیب الرجل کہتے ہیں کبھی کبھار ایک آدمی غائب ہو جاتا ہے، عن بلدی اپنے شہر سے، اپنے ملک سے، ولا يعرف له موضع اور اس کا کوئی ٹھکانہ معلوم نہیں ہے، ولا يعلم اور نہ یہ معلوم ہے کہ احی ہوا ام میت کہ آیا وہ زندہ ہے یا مر گیا، کوئی پتہ نہیں، آدمی غائب ہو گیا. فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ جب ایسا ہو، یعنی کوئی آدمی ایسا غائب ہو کہ کچھ پتہ نہ ہو کہ وہ کدھر ہے، زندہ ہے، مر گیا، کوئی پتہ نہ ہو کہاں ہے، کچھ پتہ نہ ہو، تو کہتے ہیں من یقوم بحفظ مالہ وغیر ذلک. تو اب اس کے مال کی حفاظت کون کرے، اور اس کے دیگر جو معاملات ہیں یا اس کے بیوی بچوں کا نفقہ ہے تو اس کا نفقہ کس کے ذمہ ہے، اس کے مال و کاروبار و معاملات کو کون سنبھالے، یہ مسائل بیان کریں. جواب: ینصب القاضی من یحفظ مالہ ویستوفی حقوقہ وینفق علی زوجتی و اولاد الصغار من مالہ. کہتے ہیں اگر ایسی صورت پیش آئے کہ ایک آدمی غائب ہو جائے اور اس کا کوئی عطا پتہ نہ ہو. پہلے زمانے میں تو چونکہ مواصلات کا نظام نہیں ہوتا تھا کہ ایک آدمی کوئی دور دراز علاقے میں چلا گیا تو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا تھا، کہ زندہ ہوتے ہوئے بھی پتہ نہیں چلتا. لیکن آج کل مواصلات کے جدید ترقی یافتہ آلات کی موجودگی میں ساری دنیا ایک کالونی بن چکی ہے، لہذا دنیا کے ایک کونے میں ہو تو دوسرے کونے میں اس کا آنن فانن اس کے بارے میں خبر پہنچ جاتی ہے. اگر وہ اپنے گھر والوں سے رابطہ کرنا چاہے تو وہ آنن فانن کر سکتا ہے. آج ایسی کوئی یعنی آج کل ایسی صورت نہیں ہے کہ ایک آدمی زندہ ہو اور بالکل لاپتہ ہو جائے. ہاں اگر جان بوجھ کے لاپتہ ہو جائے وہ الگ مسئلہ ہے. تو کہتے ہیں اگر ایسی صورت پیش آئے کہ آدمی غائب ہو جائے اور اس کے بارے میں زندگی اور موت کا کوئی ثبوت نہ ہو تو کہتے ہیں ینصب القاضی من یحفظ مالہ. تو قاضی یعنی جج عدالت جو ہے اس کے لیے ایک آدمی کو مقرر کرے جو اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کا گھر بار ہے، اس کی جائیداد ہے، اس کے اموال ہیں، اس کی حفاظت کے لیے. اس لیے کہ اگر مال بغیر مالک کے رہ جائے تو ضائع ہوگا، اور مال کو ضائع کرنے سے شریعت نے منع کیا. اپنے مال کو ضائع کرنا یہ جائز نہیں ہے. مال کو مصرف میں خرچ کرنا چاہیے، مال کو جمع کر کے بھی نہیں رکھنا چاہیے لیکن مصرف میں خرچ کرنا چاہیے تو اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے. مال اللہ کی نعمت ہے، اس کو ایسے بے جا ضائع نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ قاضی مقرر کرے گا ایک آدمی کو جو اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کے گھر بار کی، اس کی زمینوں کی، اس کی جائیداد کی. ویستوفی حقوقہ کہتے ہیں اس کے حقوق کو وصول کر لے. اگر اس کا کوئی قرضہ کسی کے ذمہ ہو یا اس نے کسی کو امانت کے طور پر کوئی مال دیا ہو تو اس کا مال لوگوں سے وصول کرے. وَيُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ اور اگر اس کی بیوی ہے تو اس کے مال میں سے اس کی بیوی پر خرچ کرے، اس کو نفقہ دے. وَأَوْلَادِ الصِّغَارِ مِن مَالِهِ اور اس کے مال میں سے اس کی نابالغ اولاد پر خرچ کرے. جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے، بیوی کا نفقہ اور نابالغ اولاد کا نفقہ آدمی پر واجب ہے، شرعاً بھی اور قانوناً بھی. تو ایک آدمی غائب ہو جائے تو اس کے مال میں سے
اس کی بیوی کا نفقہ اور اس کی نابالغ اولاد کا نفقہ اس کے مال میں سے دیا جائے گا۔ تو اس کے مال کی رکھوالی کے لیے عدالت یا قاضی ایک آدمی مقرر کرے کہ وہ یہ کام کر لے، ورنہ اگر عدالت کی طرف سے مقرر کرنا اس لیے ضروری ہے، اگر عدالت کی طرف سے مقرر نہ کر تو پھر اس کے سارے رشتہ دار آپس میں لڑ پڑیں گے، ایک کہے گا میں کروں گا، دوسرا کہے گا میں اس کے مال کی حفاظت کروں گا، پھر تو اپنی مرضی کے مطابق وہ خرچ کرے گا۔ تو عدالت کسی ایک کو مقرر کر دے تو پھر اس صورت میں سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا، آپس میں تنازعات پھر نہیں ہوں گے، لہذا ایک آدمی اس کے مال میں سے اس کے ضروری جو اخراجات ہیں وہ کر لے اور اس کے مال کو ضائع ہونے سے بھی بچائے۔ سوال: هل يفرق القاضي بين المفقود وامرأته ويأذنها ان تتزوج؟ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی اگر غائب ہو جائے، تو پہلے زمانے میں ایسی بہت صورتیں پیش آتی تھیں، آدمی غائب ہو جاتا تھا، زندہ ہوتے ہوئے بھی آدمی لاپتہ ہو جائے، کئی سال اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی آدمی آج کل کوئی لاپتہ ہو جائے تو کیا، اور اس کی بیوی ہو، تو کیا قاضی اس آدمی کی بیوی کو اس سے جدا کرے گا؟ مفقود اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کرے گا؟ وَيَأْذَنُ أَن تَتَزَوَّجَ، اور اس کی بیوی کو قاضی اجازت دے گا کہ وہ دوسری جگہ شادی کر لے، کہ اس کے شوہر کا کوئی پتہ نہیں، لہذا اس کا نفقہ کون برداشت کرے؟ اس لیے کہ عورت کے نفقے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر عورت کا نفقہ برداشت کرنے والا نہ ہو تو پھر بڑا مسئلہ پیش آئے گا، لہذا عورت کے لیے نفقے کا انتظام کرنا بھی ضروری ہے۔ اب شوہر ہے لیکن وہ غائب ہے، بیوی کا نفقہ نہیں ادا کر سکتا، تو اب کیا قاضی اس کو اجازت دے گا کہ وہ دوسری جگہ شادی کر لے؟ جواب: لا یفرق بینہ وبین امرأتہ، کہتے ہیں کہ شوہر کے غائب ہونے کی وجہ سے قاضی شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی نہیں کرے گا، حتی یتم للمفقود 120 سنۃ من یوم ولد، کہتے ہیں کب تک؟ کہتے ہیں یہاں تک اس گمشدہ آدمی کی پیدائش سے لے کر 120 سال تک، 120 سال اس کی عمر پوری ہونے تک قاضی اس کی بیوی کو اس سے جدا نہیں کرے گا۔ جس دن وہ پیدا ہو اس سے لے کر 120 سال تک بیوی اس کا انتظار کرے گی۔ فَإِذَا تَمَّ لَهُ هَذَا الْعُمْرُ، کہتے ہیں کہ جب اس مفقود کی، وہ گمشدہ آدمی کی عمر اتنی پوری ہو جائے، یعنی 120 سال ہو جائے، عام طور پر انسان جو 120 سال تک زندہ رہ سکتے اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ 120 سال، تو کہتے ہیں کہ 120 سال کی عمر پوری ہو جائے، یحکم بموت، تو پھر عدالت جا کے، قاضی جا کے اس کی موت کا فیصلہ کرے گا، کہ قاضی کہے گا کہ بھائی اب تو وہ مر گیا، اگر زندہ ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا، ابھی تک نہیں آیا اور اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مر چکا ہے۔ وَتَعْتَدُّ امْرَأَتُ عِدَّةَ الْوَفَاةِ، اور جب عدالت کی طرف سے یہ فیصلہ ہو جائے کہ اس کا شوہر مر چکا ہے، موت کا فیصلہ ہو جائے، تو پھر اس کی بیوی عدت وفات گزارے گی اس وقت، یعنی 120 سال کے بعد، یعنی اس کی موت کا فیصلہ ہوگا، اب 120 سال ہونے کے بعد پھر اس کی بیوی جو ہے عدت وفات گزارے گی، اور عدت وفات 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے 10 دن۔ ثم تتزوج ان شاءت، اب 120 سال کے بعد جب 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، اس کی عدت ختم ہو جائے 4 مہینے 10 دن، پھر اس کے بعد اگر وہ عورت شادی کرنا چاہے تو دوسری جگہ شادی کر لے۔ یہ حکم حضرات فقہائے احناف کے ہاں یہی حکم ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ اگر کوئی آدمی غائب ہو جائے، اس کا کوئی اتا پتہ نہ ہو، تو بیوی جو ہے 120 سال تک اس کی عمر پوری ہونے تک انتظار کرے گی، اس کے بعد جا کے اس کی موت کا فیصلہ ہوگا، اس کے بعد اگر عدت گزارنے کے بعد پھر اگر وہ عورت شادی کرنا چاہے کر سکتے۔ یہ تو متقدمین یعنی پہلے فقہاء کا یہی قول تھا، لیکن بعد میں حالات تبدیل ہو گئے، اب اس میں بڑا مسئلہ ہوگا۔ اگر 120 سال تک عورت کو انتظار کرنے کا کہیں
تو اس میں تو ایک تو نان نفقے کا بھی مسئلہ ہے، اور آج کل عورتوں کے اندر وہ صبر بھی نہیں ہے کہ اتنا طویل عرصہ وہ صبر کر لیں. نان نفقے کا بھی مسئلہ ہے، پھر عزت کی حفاظت کا بھی مسئلہ ہے، فتنے کا دور ہے، لہذا اپنی عزت کو بھی بچانا، اپنے نفقے کو بھی برداشت کرنا جو عورت کے لیے مشکل ہے. اس لیے بعد کے فقہا نے، ہمارے فقہاء احناف نے امام مالک رحمہ اللہ کے قول کے مطابق فتویٰ دیا. امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی غائب ہو جائے اور اس کا کوئی اتا پتہ نہ ہو تو اس کی بیوی عدالت جا کر مقدمہ دائر کرے گی کہ بھئی میرا شوہر غائب ہو چکا اور اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ زندہ ہے یا مر گیا، اور میرا نفقہ بھی نہیں ادا کرا. تو اس صورت میں پھر عدالت، حکومت اپنے ذرائع سے اس کی تلاش کرے گی، اور اپنے ذرائع سے تلاش کرنے کے باوجود اگر اس آدمی کا کوئی اتا پتہ نہ ہو اگر دوسری جگہ شادی کرنا چاہے تو پھر وہ کر سکتی ہے. یہ متاخرین فقہائے احناف نے امام مالک رحمہ اللہ کے قول کے مطابق یہ فتویٰ دیا، اور امام مالک کا یہ قول ہے کہ اگر عورت عدالت میں مقدمہ دائر کرے شوہر کی گمشدگی کا تو عدالت اس کو 4 سال تک مہلت دے گی، اور ان 4 سالوں کے اندر عدالت اپنے ذرائع سے اس کی تلاش بھی کروائے گی. اگر کوئی پتہ چلے ٹھیک ہے، نہ چلے تو 4 سال کے بعد اس کی موت کا فیصلہ عدالت دے گی. اس کے بعد عورت عدت گزار کے پھر وہ آزاد ہو جائے گی اس کے نکاح سے، اور اس کے بعد اگر وہ دوسری جگہ شادی کرنا چاہیں تو کر سکتی ہے. یہ متاخرین فقہائے احناف کا قول ہے. اور وہ جو پہلا قول یہاں کتاب میں جو ذکر کیا ہے یہ متقدمین کا قول ہے، جو امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ، امام محمد رحمہ اللہ ہے، ان کا قول یہ. آگے کہتے ہیں سوال اذا حکم بموتی، کہ عدالت نے اس گمشدہ شخص کی موت کا فیصلہ کر لیا، چاہے 4 سال کے بعد یا 120 سال کے بعد، ولا ورثۃ موجودون، اور اس کے ورثاء موجود ہیں، وآخرون ماتوا قبلہ، اور کچھ ورثاء ایسے ہیں جو اس سے پہلے فوت ہو چکے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر 120 سال تک انتظار کریں تو 120 سال کا طویل عرصہ ہے، اس میں کتنے اس کے رشتہ دار مر چکے ہوں گے، کتنے ورثاء مر چکے ہوں گے، اور کچھ زندہ ہوں گے. کہتے ہیں من الذین یستحقون الارث، تو اس صورت میں اس کی میراث کا مستحق کون ہوگا؟ آیا جو مر چکے ہیں وہ بھی وارث ہوں گے یا نہیں؟ جو زندہ ہیں وہ وارث ہوں گے. فالآن کیف یقسم المیراث، کہتے ہیں اب اس کی میراث کو کیسے تقسیم کریں گے اس کے ورثاء کے درمیان؟ جواب یقسم مالہ بین ورثته الموجودین فی ذلک الوقت، کہتے ہیں یہاں پر اس کی میراث کو اس کے موجودہ وارثین میں تقسیم کریں گے، جو اس وقت زندہ ہیں، حیات ہیں، اور اس کے شریف وارث ہیں، ان کو میراث میں حصہ ملے گا. ومن مات منهم قبل ذلك لم يرث منه شيئا، اور جو اس کے ورثاء میں سے پہلے فوت ہو چکے ہیں اس کی موت کے فیصلے سے پہلے وہ اس کی میراث میں سے حصہ دار نہیں ہوں گے، ان کو میراث میں کوئی حصہ نہیں ملے گا. جو زندہ موجود ہیں اس وقت وہ وارث ہوں گے، اور جو فوت ہو چکے ہیں وہ وارث نہیں ہوں گے. وہ یہ سمجھا جائے گا گویا کہ اس کی زندگی میں ہی وہ لوگ فوت ہو چکے ہیں، اور جو زندگی میں اپنے مورث کی زندگی میں فوت ہو جائے تو وہ وارث نہیں ہوتا، لہذا وہ وراثت سے محروم ہوں گے. سوال مات قبل الحکم بموتی اناس من اقاربی هل يرث المفقود من هؤلاء، کہتے ہیں کہ اب یہاں پر مسئلہ برعکس ہے کہ ایک آدمی غائب ہے، اور اس غائب شخص کے ورثاء میں سے، اس کے مورثین میں سے، یعنی جن کا یہ غائب وارث ہے، کچھ لوگ مر گئے، مثلا اس کا باپ مر گیا، اس کا بھائی مر گیا، اور اس غائب شخص کی موت کا فیصلہ کرنے سے پہلے مثلا ایک آدمی کے 2 بیٹے ہوں یا 3 بیٹے ہوں، ان میں سے ایک بیٹا غائب ہو گیا، باپ موجود ہے، بیٹا غائب ہے، 2 بیٹے موجود ہیں،
اور اس کا کوئی اتا پتہ نہیں. عدالت نے اس آدمی کی غائب آدمی کی موت کا فیصلہ نہیں سنایا. اسی دوران اس کا باپ بھی مر گیا, اس کا بھائی بھی مر گیا, اس کا بیٹا بھی مر گیا. تو آیا یہ جو مفقود ہے یہ غائب ہے, یا اپنے باپ کا وارث ہوگا یا نہیں ہوگا, یا بھائی کا اور بیٹے کا وارث ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں سوال یہ ہے. جواب لا یرث المفقود من احد مات فی حال فقدہ. کہتے ہیں کہ یہ جو مفقود ہے یہ اپنے ان مورثین کا وارث بھی نہیں ہوگا جب تک وہ مفقود ہے, اس کے بارے میں کوئی اتا پتہ نہ ہو. ہاں اگر وہ بعد میں زندہ نکل آئے اور وہ اپنے گھر واپس آئے اور اس کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ زندہ ہے, فلان جگہ موجود ہے, تو پھر وہ وارث ہوگا. تو جب تک اس کے بارے میں اتا پتہ نہ ہو تو وہ وارث نہیں ہوگا. تو وہ وارث بھی نہیں ہوگا, مورث بھی. مورث تو خیر ہوتا ہے, اس کے ورثاء اس کے وارث ہوں گے جو زندہ ہے, لیکن جو آدمی غائب ہے تو وہ وارث نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس کا کوئی پتہ نہیں کہ آیا وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے. جب یہ پتہ نہیں ہے تو وہ وارث بھی نہیں ہوگا. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مر چکا اور مردہ کسی کا وارث نہیں ہوتا. اگر زندہ ہوتا تو وہ منظر عام پہ آ جاتا, اس کے بارے میں کوئی اطلاع مل جاتی, لہذا مفقود ہونے کی حالت میں وہ وارث نہیں ہوگا. ہاں اگر بعد میں اس کا سراغ مل جائے اور وہ یہ یقین سے معلوم ہو کہ وہ زندہ ہے, فلاں علاقے میں موجود ہے, تو پھر وہ وارث ہوگا. واللہ اعلم. یہ آگے غلامی کے مسائل شروع ہو رہے ہیں جو آج کل ان کی ضرورت نہیں ہے. باقی آگے پھر انشاءاللہ کل مشورہ کریں گے حقانی صاحب سے اور دیگر اساتذہ سے. مشورہ کرنے کے بعد اگر آگے پھر پڑھانے کا فیصلہ ہوا تو پڑھائیں گے, نہیں ہے تو بس یہ نصاب ختم ہوگا. انشاءاللہ پھر کل مشورہ کر کے پھر کل بتا دیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.